اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے حدیث کی اصطلاحات کے حوالے سے۔ حدیث کے بارے میں اس کے مترادف جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو اصطلاحات علوم الحدیث کے اندر استعمال ہوتی ہیں، آج ہم اس حوالے سے کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اور اس کے اندر جو اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ Preamble of this lecture is previously we know about hadith. In this lecture we will study about terms of hadith and ulum al-hadith. Learning outcomes of this lecture are: at the end of this lecture we will be able to understand hadith terms and books of hadith and their terms. So are you ready? What do you know about hadith? Hadith kya hai? Have you learned the hadith sciences? حدیث اور حدیث سائنسز کے اندر کیا فرق ہے؟ تو لیٹس بگن۔ حدیث کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے حدیث کا معنی ہوتا ہے جدید، نیا، گفتگو یا بات چیت، لیکن اصطلاحی معنوں میں حدیث سے مراد ہوتا ہے قول، فعل یا حال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اس کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، جس کی اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی قول کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی فعل کے اعتبار سے، کبھی حال کے اعتبار سے، کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حالت اگر بیان ہوئی ہے تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی آپ کا خصوصیت آپ کی یا آپ کے خصائص میں سے کوئی چیز بیان ہوئی ہے تو وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ آپ کا حلیہ مبارک بیان ہوا ہے تو اس کو بھی حدیث ہی کہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقریری حدیث ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا یا اس کے حوالے سے کوئی رکاوٹ یا اس کو غلط قرار نہیں دیا تو اس کو بھی حدیث ہی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ علم حدیث سے کیا مراد ہے؟ ہوا علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن، یہ ایسا علم ہے کہ جس کے ساتھ سند اور متن کے احوال کو پہچاننے کے قوانین جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں، یعنی ایسے قوانین اور اصولوں کا جاننا کہ جس سے حدیث کے سند اور متن کے احوال معلوم ہو، یہ علم حدیث کہلاتا ہے۔ اس کا ہم معنی ایک لفظ خبر استعمال ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے خبر کا بتانا، لیکن اصطلاحی طور پر یہ خبر جو ہے یہ حدیث کے ہم معنی بھی استعمال ہوتا ہے کہ حدیث اور خبر ایک ہی معنوں میں، حدیث کا مطلب بھی یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا عمل یا کوئی تقریر، یا خبر بھی اسی معنوں میں استعمال ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو یا تقریر ہو تو وہ خبر کہلاتی ہے۔ لیکن حدیث کے مخالف میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خبر،
یعنی حدیث جو ہے یہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہو تو اس کو حدیث کہیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو وہ حدیث ہے، اور اگر کسی اور کی ہو تو وہ خبر ہے۔ لیکن خبر جو ہے یہ حدیث سے عام بھی استعمال ہوتا ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور خبر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر سے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں اور کسی اور کی بات کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں۔ یعنی خبر کا جو لفظ ہے یہ حدیث سے عام ہے، تو یہ تینوں معنوں میں خبر کا لفظ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ اور جب ہم حدیث کی اصطلاحات میں دیکھتے ہیں تو کچھ نے جو ہے وہ اسے حدیث کے معنوں میں لیا ہے، اور کچھ نے اس کو عام حدیث سے عام استعمال کیا ہے، اور کچھ نے جو ہے وہ حدیث کے مخالف بھی استعمال کیا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ حدیث کے ہم معنی ہی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو اصطلاحات ہے خبر واحد وہ بھی استعمال ہوتی ہے، وہ حدیث کے معنوں میں ہی استعمال ہوتی ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب خبر واحد یا اخبار احاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا ہم معنی اثر، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے باقی ماندہ چیز، کوئی بھی نشان جو ہے وہ اثر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی اصطلاحی طور پر جو ہے وہ حدیث کے مترادف یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ آثار صحابہ کے کی یہ جو اصطلاح ہے یہ جب استعمال ہوتی ہے آثار صحابہ، صحابہ کے آثار، تو یہ اس حوالے سے حدیث کے مخالف استعمال ہوتا ہے، یعنی حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور خبر جو ہے یہ صحابہ یا تابعین کی بات کو کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ جو اثر کا جو لفظ ہے یہ حدیث کے مترادف بھی استعمال ہوتا ہے اور حدیث کے مخالف بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اثر کا لفظ جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس سے مراد قول صحابی یا قول تابعی، لیکن قول تابعی قول صحابی کے لیے حدیث کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب حدیث کا جو لفظ ہے یہ زیادہ عام ہے، لیکن اثر جو ہے یہ بھی حدیث کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہ قول صحابی یا تابعی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے سارے صحابہ۔ اسی طرح سند کا جو لفظ ہے، سند کی اصطلاح جب استعمال ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے سہارا یا جس پر اعتماد کیا جائے۔ اصطلاحی معنوں میں راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے اسے سند کہتے ہیں، یعنی ایک صحابی جو روایت کرنے والا ہے اس کا نام آتا ہے، اس کے بعد تابعی کا نام آتا ہے، اس کے بعد روایت کرنے والے تابعی تبع تابعی کا نام، تو عطا کہ امام بخاری سے لے کر مثال کے طور پر اگر امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی ہے، امام بخاری سے لے کر صحابی تک جو ناموں کا ایک تسلسل ہے، اس سلسلے کو جو راویوں کا سلسلہ ہے ان میں سے ہر ایک کا جو نام ہے وہ راوی ہے، جو روایت کرنے والا ہے، تو راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے اسے سند کہتے ہیں، یعنی جو ناموں کا سلسلہ ہے حدیث کو جو روایت کرنے والے ہیں اس کو سند کہتے ہیں۔ اور متن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سخت، مضبوط یا زمین کا وہ حصہ جو بلند ہو، لیکن اصطلاحی معنوں میں سند کے بعد والا حصہ حدیث پاک کے اندر جو دو حصے ہیں، جو پہلا حصہ تو راویوں کے ناموں پر مشتمل ہوتا ہے کہ امام بخاری کا نام آ گیا، پھر اس کے استاد کا نام آ گیا، پھر ان کے استاد کا نام، پھر آگے تابعی، پھر تبع تابعی، صحابی، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے، اور پھر حدیث کے جو الفاظ شروع ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ جو انما الاعمال بالنیات ہے یہ متن ہے،
اس کو متن کہتے ہیں، اور جو پہلا جو حصہ ہے جو ناموں کے اوپر مشتمل ہے اس کو سند کا نام دیا جاتا ہے۔ تو متن کی اصطلاحی تعریف ہوئی کہ سند کے بعد والا کلام یا جس تک سند پہنچتی ہے اس کو ہم متن کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مسند۔ مسند کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی سند کے ساتھ حدیث کو روایت کرے، خواہ اسے اس حدیث کے بارے پورا علم ہو یا نہ ہو، بلکہ وہ صرف حدیث کو روایت کرے تو اس کو کہتے ہیں مسند۔ یا اس کے لیے آپ راوی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ راوی کے ہم معنی لفظ ہے کہ جو مسند نون کے زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جو اپنی سند کے ساتھ حدیث کو روایت کرے، خواہ اسے اس حدیث کے بارے پورا علم ہو یا نہ ہو، بلکہ وہ صرف حدیث کو روایت کرنے والا ہے، اس کے اوپر اس کی گہری نظر ہے یا نہیں، قطع نظر اس کے، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے مسند کی۔ اسی طرح ایک استعمال ہوتی ہے اصطلاح محدث۔ محدث اس کو کہتے ہیں روایتاً اور درایتاً علم حدیث کے ساتھ مشغول ہونے والا، جو بہت سی احادیث اور راویوں کے حالات کو جانتا ہو، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ روایتاً اور درایتاً علم حدیث کے ساتھ مشغول رہنے والا، بہت سی احادیث اور راویوں کے حالات کو جاننے والے کو محدث کہا جاتا ہے۔ روایتاً اور درایتاً یہ دو لفظ استعمال ہوئے، جیسے سند اور متن یہ دو اصطلاحیں ہیں، ایسے ہی روایتاً اور درایتاً کا مطلب ہے یعنی جو روایت کے اعتبار سے، یعنی جو روایت کرنے والے لوگ ہیں، راوی ہیں، اسی اعتبار سے اس سند کے اندر کوئی کمی نہ ہو، یعنی سند کے بارے میں جو نالج ہے وہ بھی جانتا ہو، اور درایتاً اس حدیث کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس کو پتا ہو کہ اس حدیث سے یا کسی بھی حدیث سے کس طرح سے احکامات ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں، یا احادیث کو کس معیار کے اوپر، کس کسوٹی کے اوپر پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو علم ہے یہ درایتاً وہ علم کہلاتا ہے، یعنی جو متن حدیث کے اوپر جو ریسرچ ہے اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا جو ایک علم ہے وہ درایتاً ہے، اور روایتاً جو سند حدیث کے اوپر جو اس کی کمی کمزوری یا اس کی اتھینٹسٹی کو جاننے کے اوپر جو علم ہے وہ روایتاً علم کی مہارت کہلاتی ہے۔ تو روایتاً بھی درایتاً بھی علم حدیث کے ساتھ جو مشغول رہنے والا ہے، اور سیاح حدیث اور راویوں کے اس کو حالات موجود معلوم ہو تو یہ محدث کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اصطلاح میں، یعنی علوم الحدیث میں حافظ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، قرآن کو حفظ کرنے والا، لیکن یہ علوم الحدیث کے اندر جو حافظ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس سے مراد ہے، ایک تو یہ مانا لیا جاتا ہے کہ یہ محدث ہی کے مترادف ہے، کہ جیسے محدث کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی کہ ایسا شخص کے جو روایتاً اور درایتاً حدیث کے بارے میں علم رکھتا ہو اس کو محدث کہتے ہیں۔ تو حافظ بھی اس کے ہم معنی ہی استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ محدث سے یہ ایک درجہ بلند جو شخص ہو اس کو حافظ کہتے ہیں، یعنی روات کے ہر طبقے میں اس کی معرفت اور واقفیت اس کی جہالت اور عدم واقفیت سے زیادہ ہو، یعنی اس کا جو علم ہے وہ علوم الحدیث کے اندر، حدیث کے اندر، روات کے ہر طبقے کے اندر اس کی جو واقفیت ہے، اس کی معرفت ہے، اس کا نالج ہے، اس کی جہالت اور عدم واقفیت سے زیادہ ہو، یعنی زیادہ وہ راویوں کے بارے میں معرفت رکھتا ہو، اور بہت کم ہو جو کہ اسے معلوم نہ ہو۔ اور تیسری اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی جاتی ہے کہ 1,00,000 احادیث جسے سندن اور متنن یاد ہو، یعنی ان کی سندیں بھی اور ان کے متن بھی یاد ہوں، تو ایسے شخص کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔
इसी तरह एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अल-हुज्जा। अल-हुज्जा उसको कहते हैं कि जिसे 3 लाख अहादीस याद हो। 3 लाख हदीसें जिन्हें सनद भी और उनके मतन भी याद हों। और सनद याद करने का मतलब है कि वो ना सिर्फ उन नामों को जानता हो बल्कि उनके हालात भी जानता हो। और मतन से मुराद क्या है कि वो उस हदीस के मतन और उससे निकलने वाले जो है ना वो अहकामात के बारे में भी उसको सारी डिटेल चाहे ना मालूम हो, लेकिन कम से कम हदीस के उस हदीस के अल्फाज को वो जानता हो। इसी तरह हाकिम, जिसने तमाम अहादीस के इल्म का अहाता किया हो, यहाँ तक कि बहुत कलील अहादीस बाकी रह गई हों, तो उसे हाकिम कहा जाता है। जिसने तमाम अहादीस के इल्म इल्म का अहाता किया हुआ हो, यहाँ तक कि कलील अहादीस बाकी रह गई हों, उसके लिए हाकिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या हाकिम की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह कुछ कुतुब हदीस के हवाले से भी इस्तिलाहात हैं कि जो मुख्तलिफ खसूसियत की हामिल जो अहादीस की किताबें हैं, उनके लिए भी कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। ऐसे अस्सही एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, एक तो हदीस के मानों में इस्तेमाल होती है, एक कुतुब हदीस के लिए भी सही की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। ये कुतुब अहादीस के हवाले से जो सही की इस्तिलाह है, उसको हम देख रहे हैं। अहादीस का ऐसा मजमुआ जिसमें मुअल्लिफ सही हदीस की शरायत वाली अहादीस को जमा करे, ये सही कहलाती है। यानी उस किताब को सही कहा जाता है। ये सही जो है वो गलत के मुकाबले में नहीं है, बल्कि सही की इस्तिलाह जो हदीस के लिए इस्तेमाल होती है, सही अहादीस पर मुश्तमिल। ये सही की जो डेफिनेशन है वो 5 खसूसियात उसके अंदर होती है कि जिसकी सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, कामिल ज़ब्त हो और वो शाज़ और मुअल्लल ना हो। ये 5 औसाफ पर मुश्तमिल जो हदीस है उसे सही हदीस कहते हैं। तो ऐसी कोई किताब कि जिसके अंदर मुअल्लिफ ने मुसन्निफ ने उसको जमा करने वाले ने इस बात का एहतमाम किया हो कि वो सही अहादीस उसके अंदर जमा करेगा, तो उस किताब को सही कहते हैं। जैसे सही बुखारी है, अल-जामिउ सही बुखारी, या सही मुस्लिम इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, सही इब्ने हिब्बान। तो ऐसी किताब हदीस की ऐसी किताब के जिसके अंदर मुअल्लिफ ने सही की शरायत वाली हदीस को जमा करने का एहतमाम किया हो, उस किताब को सही कहा जाता है। इसी तरह अल जामे, अल जामे से मुराद है कि हदीस की ऐसी किताब जिसमें दर्ज झैल 8 उन्वानात पर मुश्तमिल अहादीस जमा की गई हों। ऐसी किताब हदीस की कि जिसमें दर्ज झैल 8 मौज़ूआत के ऊपर अहादीस को जमा किया गया हो। उसके अंदर अकायद अकायद से मुतल्लिक़ा हदीसें नकल की गई हों, अहकाम जिसके अंदर मुख्तलिफ अहकामात की अहादीस नकल की गई हों, सीयर यानी जिसमें सीरत के वाक़यात के हवाले से जो रवायात हैं वो नकल की गई हों, मगाज़ी कि जिसके अंदर ग़ज़वात से मुतल्लिक़ा जो हदीसें हैं उनको नकल किया गया हो, आदाब आदाब ज़िंदगी, उठने बैठने के आदाब, खाने के आदाब, लिबास के आदाब, जिसके अंदर इस किस्म की अहादीस जो है जो आदाब से मुतल्लिक़ हैं वो नकल की गई हों। तफ़सीर यानी कुरान पाक की आयात की तफ़सीर के ऊपर जो हदीसें हैं उनको भी उसके अंदर जमा किया गया हो। जो कुर्बे क़यामत फ़ितने आने हैं, फ़ितन ये फ़ितना की जमा है, जिसके अंदर फ़ितनों के हवाले से मौजूद अहादीस उनका ज़िक्र किया गया हो। और मनाक़िब यानी मुख्तलिफ फ़ज़ाइल और मनाक़िब के ऊपर जो मुश्तमिल हदीसें हैं, उनको उसके अंदर जमा किया गया हो। तो ये 8 उन्वानात हैं। इन 8 उन्वानात और मौज़ूआत के ऊपर जो मुख्तलिफ हदीसें मौजूद हैं और उन अहादीस को अगर इकट्ठा किया गया हो एक किताब के अंदर, तो उसे कहते हैं जामे। उसके लिए जामे की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। जैसे जामे सही,
बुखारी, जामे सही मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी को भी जो है ना वो कहते हैं। लेकिन जामे का मतलब ये है कि 8 उन्वानात के ऊपर मुश्तमिल अहादीस को का अहाता करने वाली जो किताब है उसको हम जामे की इस्तिलाह दे सकते हैं। इसी तरह एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अस्सुनन, हदीस पर लिखी जाने वाली ऐसी किताब जो फिकही तरतीब से मुरत्तब की गई हो। हदीस पर लिखी जाने वाली ऐसी किताब जो फिकही तरतीब से मुरत्तब की गई हो, यानी जिसमें तरतीब जो है वो फिक की रखी जाए। फिक की तरतीब क्या है कि पहले किताब तहारत आए, उसके बाद किताब सलात है, फिर किताब सोम है, किताब ज़कात है, किताब हज है, और इस तरह से फिर आगे किताब व्यू और दीगर जो है ना वो मुख्तलिफ हदीसों के ऊपर जो जमा होने वाली चीज़ें हैं, उनको फिक्ह की तरतीब के साथ हदीस अगर जमा की गई हैं तो उस किताब को हम सुनन कहते हैं। और इसमें इसकी जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो सुनन अबी दाऊद है। सुनन अबी दाऊद के जो अहकामात के ऊपर जो फिकही जो अहकामात हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो सुनन अबी दाऊद की सूरत के अंदर है। इसी तरह सुनन नसाई भी है, सुनन इब्न माजा भी है। इनकी तरतीब जो है वो फिक्ह के लिहाज से इनको सुनन कहा जाता है। इसी तरह एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अल-मुस्नद, अल-मुस्नद नून के ऊपर ज़बर के साथ, जिसमें सहाबा के अस्मा की तरतीब से अहादीस जमा की गई हों। यानी किसी एक सहाबी को लिया, उसकी सारी उससे जो मरवी हदीसें हैं वो सारी नकल कर दी। फिर दूसरे सहाबी को लिया, फिर उससे मरवी जितनी भी हदीसें हैं वो मुसन्नफ़ ने जमा कर दी। तो उस हदीस की किताब को कहते हैं अल-मुस्नद। जैसे मुस्नद अबी हनीफा, मुस्नद शाफी, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। इसी तरह इस्तिलाह एक इस्तेमाल होती है अल-मुअजम। अल-मुअजम हदीस का ऐसा मजमूआ है जिसमें मुहद्दिस अपने शयूख की तरतीब से अहादीस को जमा करें। यानी अपने जिन जिन अहबाब से, जिन जिन शयूख से, जिन जिन असातिज़ा से उसने अहादीस ली हैं, तो उन असातिज़ा को एक तरतीब दे के, तरतीब ज़मानी या तरतीब मुकामी या किसी भी एतबार से वो अपने असातिज़ा को मुरतब कर लेता है, और एक उस्ताद की सारी हदीसें फिर दूसरे उस्ताद की, फिर तीसरे उस्ताद की। तो उस एतबार से वो हदीसों को मुरतब कर लेता है, तो उस हदीस की किताब को मुअजम कहा जाता है। जैसे मुअजमुल कबीर लित्तबरानी, अल मुअजमुस सगीर भी इन्होंने लिखी है, मुअजमुल औसत भी इन्होंने लिखी है। तो ये मोजमुल कबीर, ये उस हदीस की किताब को कहा जाता है कि जिसमें मुअल्लिफ ने हदीसें जमा करने वाले ने अपने असातिज़ा की तरतीब को मलहूज़ ख़त रखते हुए अहादीस को जमा किया हो। इसी तरह अल मुस्तदरक बड़ी मशहूर ये इसकी इस्तिलाह है, मुस्तदरक, जिसमें मुअल्लिफ किसी दूसरी हदीस की किताब की तर्कशुदा अहादीस को जमा करे जो उसी शरायत पर हों जिनका पहले मुअल्लिफ ने लिहाज किया था। जैसे अल मुस्तदरक अल सहीहैन ले इमाम हाकिम, यानी ये किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन, ये इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस के ऊपर एक किताब मुरतब की है कि जिसमें उन हदीसों को इन्होंने जिक्र किया है कि जो बुखारी और मुस्लिम उन दोनों की शरायत के ऊपर पूरी उतरने वाली थी, या उनमें से किसी एक की शर्त के ऊपर पूरी उतरने वाली थी, लेकिन ना उसे इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर नकल किया, ना ही इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम के अंदर नकल किया है। लेकिन हदीसें जो है ना वो नई हैं और हैं, दूसरी हैं जो कि इन दोनों बुजुर्गों ने, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों के अंदर नकल नहीं किया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि
جس میں مؤلف نے کسی دوسری کتاب کی ترک شدہ احادیث کو جمع کیا ہو جو اسی شرائط کے اوپر ہوں جن کا پہلے مؤلف نے لحاظ کیا تھا، یعنی انہی کی شرائط کے اوپر ہوں، پوری اترتی ہوں، اور کوئی اور شخص جو ہے نا وہ اس کو اپنی کتاب کے اندر جمع کر لے تو اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے المستدرک. جیسے المستدرک الصحیحین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی المستدرک بڑی مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے احادیث کو جمع کیا، لیکن شرائط وہی ہیں جو امام مسلم اور امام بخاری کی ہیں، لیکن امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں ان حدیثوں کو جمع نہیں کیا اور چھوڑ دیا. اسی طرح ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے المستخرج، جس میں مؤلف نے کسی دوسری کتاب کی احادیث کو اپنی اسانید کے ساتھ جمع کیا ہو. یعنی امام بخاری نے مثال کے طور پر احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں، تو یہی حدیثیں کوئی اور راوی اپنی سند کے ساتھ جمع کر لیں اور کتاب مرتب کر لے تو اس کو کہیں گے المستخرج. جیسے مستخرج اسماعیلی علی البخاری، کہ انہوں نے امام بخاری کی ہی روایتوں کو اپنی سندوں کے ساتھ جو ان کی سندوں کے ساتھ اس کے اندر موجود ہیں ان کو انہوں نے جمع کر لیا، تو یہ کتاب جو ہے وہ بن جاتی ہے المستخرج. ایسے ہی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے الرسالہ، جس میں کسی ایک عنوان کے تحت احادیث جمع کی گئی ہوں اس کو کہتے ہیں الرسالہ. جیسے کتاب التفسیر لابن جریر طبری، یعنی انہوں نے تفسیر کے حوالے سے جو روایات تھیں وہ جمع کی تو وہ ایک عنوان کے ساتھ ہے. ایسے ہی اگر کسی نے کتاب المناقب کے حوالے سے روایات جو ہیں ایک جگہ ایک اکٹھی کر لی اور ان کی کتاب بنا لی تو وہ بھی الرسالہ کے نام سے جانی جاتی ہے. ایسے ہی جز کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی ایک راوی کی مرویات پر مشتمل کتاب یا کسی ایک عنوان کے تحت جمع شدہ احادیث پر مشتمل کتاب جز کہلاتی ہے. جیسے جز احادیث ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں وہ اگر ایک جگہ کے اوپر اکٹھی کر کے شائع کر دی جائیں تو وہ جز کہلائے گی. ایسے ہی جز رفع الیدین فی الصلاۃ، یہ ایک ٹاپک کے اوپر جو مختلف احادیث ہیں ان کو جمع کر لیا جائے تو وہ بھی جز کہلائے گی. جیسے رفع الیدین کے متعلق جتنی روایات ہیں وہ اکٹھی ایک جگہ پہ کر دی جائیں تو وہ کتاب جو ہے نا جز کہلائے گی. اس کو الرسالہ کی اصطلاح بھی دی جا سکتی ہے. اسی طرح اربعین، جس میں 40 احادیث جمع کی گئی ہوں، جیسے اربعین نووی، بہت سارے بزرگوں نے جو ہے نا وہ 40 احادیث جو ہیں وہ اپنے اپنے اختیار کے مطابق اپنی اپنی سوچ کے مطابق جمع کی، لیکن جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین ہے ان 40 حدیثوں کے تو مشتمل ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 پوری ہی ہوں، ایک آدھ زائد بھی ہو سکتی ہے ایک آدھ کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن مصنف نے کوشش کی ہو کہ وہ 40، کیونکہ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے 40 احادیث کو یاد کیا اپنی زندگی کے اندر اپنا لیا تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے. تو اس اعتبار سے مختلف بزرگوں نے اس عنوان سے 40 احادیث پر مشتمل کتابیں جمع کی. جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین نووی جو بہت زیادہ مشہور ہے اور درسیات کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، ایم اے کے سلیبس کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا ہے. اطراف، ایسی کتب احادیث جن میں احادیث کی اسانید کو جمع کر دیا جائے اور جہاں تمام اسانید ایک جگہ جمع ہو جائیں وہاں سے آگے ایک سند نقل کر دی جائے اس کو اطراف کہتے ہیں. جیسے الاشراف علی معرفت الاطراف لابن عساکر، ابن عساکر نے جو ہے وہ جمع کی، اس کو اطراف کہا جاتا ہے. امالی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس میں کسی ایک شیخ کی املا کردہ احادیث جمع کی جائے. جیسے امالی لیس بن سعد نے جو جمع کی اپنے شیخ نے جو املا کروا دی تو وہ لکھ دی گئی، امالی املا سے ہے، اس حدیث کی کتاب کو امالی کہا جاتا ہے. مسلسل، احادیث نبوی کا ایسا مجموعہ جس میں احادیث کو بیان کرنے کا اسلوب ایک جیسا ہو اور شروع سے آخر تک مسلسل
اس کو اختیار کیا گیا ہو تو وہ حدیث کی کتاب مسلسل کہلاتی ہے. جیسے المسلسلات الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے المسلسلات الکبریٰ لکھی. اسی طرح اور بھی کئی کتابیں اس حوالے سے ملتی ہیں کہ جس میں کوئی ایک اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہو. یعنی ایسی حدیثیں جمع کر دی گئی ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے طور پر داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے روایت کیا، تو جس نے بھی اس کو روایت کیا آگے اس نے اس عمل کو جو ہے نا وہ اپنایا اور آگے پھر اس کو روایت کیا، تو ہر راوی نے اس طریقہ جو ہے وہ اپنایا اور اس کو بیان کیا. تو ایسی حدیثیں مسلسلات کہلاتی ہیں. اور ایسی کتاب کو مسلسل کہتے ہیں جو ایک ہی طرز کو اپنا لیتے ہیں. اسی طرح ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے الاحکام، جس میں احکامات والی احادیث جمع کی گئی ہوں، جیسے بلوغ المرام ابن حجر اسقلانی. تو یہ احکام جو ہے یہ سنن جو ہے نا وہ پہلے اس کے لیے اصطلاح احکام کی استعمال ہوتی تھی، اس کے بعد پھر السنن جو ہے وہ رکھا گیا. اس کے اندر بھی احکامات والی احادیث ہی جمع کی جاتی ہے. تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں: محدث، حاکم، حجہ، مستدرک، مستخرج، مالی، اطراف، صحیح، سنن، احکام. تو امید ہے کہ یہ ساری اصطلاحات آپ کو ذہن نشین ہو گئی ہوں گی اور ان کو آپ نے تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. Learn these terms by heart with correct understanding. Thank you very much. السلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ.